وہ نہ تو والدین کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، اتنا تو کرتے ہیں ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کرتے ہیں. وہ جوا، شراب، زنا، بدکاریاں، ان سب کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آج رپورٹ بتاتی ہمیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں اس میں وہ 3,500 سے لے کر 4,500 تک روپیز یہ پر ایئر خرچ کر دیتے ہیں الکوہل خریدنے میں، بنسبت کی کتاب کاپیاں، یہ بکس اور کچھ دیگر چیزوں کو خریدنے کی بنسبت یہ 3,500 سے لے کر 4,500 روپیز صرف الکوہل خریدنے میں لگا دیتے ہیں. اور ASTF نے سروے کیا، ان کی رپورٹ کے مطابق جو الکوہل سب سے زیادہ پی رہے ہیں، سب سے زیادہ لے رہے ہیں، ان کی ایج 15 سے 19 کے بیچ ہے. تو یہ کس کی غفلت ہے؟ یہ کس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ والدین کی لاپرواہی ہے، ان کی تربیت میں کمی ہے کہ اولادیں اس قدر گمراہ ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کے جو نتائج پیش آتے ہیں کہ اگر شادی ہوئی، اہلیہ گھر آئی، تو اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ وجہ ہے، ایسی بات ہے، آپ اپنے والدین سے قطع کر لیجئے، تو بالکل راضی ہو جاتی ہے بات، گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اپنے والدین کو اکیلا تنہا چھوڑ کر گھر نکل جاتے ہیں. یوں ہی یہ ہے والدین کی تربیت، بہترین تربیت نہ دینے کے نتائج. اور اس کی نتائج پیش آتے ہیں کہ آج پوری جنریشن میں یہ جو غلط تربیت ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے. ہماری یہ جو غلط والدین تربیت دے رہے ہیں، اس کی جنریشن اس کے آگے بڑھتی جا رہی ہے غلط تربیت، جس کی وجہ سے پورا خاندان بے ترتیب ہوتا جا رہا ہے، پورا خاندان کا خاندان غافل. تو یہ نتائج. اور اسی طرح اولاد والدین کے حقوق سے غافل ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے سامنے جن دو شخصیت کا سابقہ پڑتا ہے، سب سے پہلے وہ کون ہے؟ ہمارے والدین. وہ شخصیت جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم اسے بہترین سے بہترین سلوک کریں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل 70 آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ ان کی بے ناقدری نہ کی جائے، ان کے ساتھ بے رحمی سے نہ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ نیک اور بہترین سلوک کیا جائے. لیکن اگر دیکھیں تو سب سے بدترین جو سلوک وہ اولاد کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ. ہمیں یہ اولاد جو آج سمجھ رہی ہیں ان کا والدین کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسے وہ ان کی خادم ہو. وہ انسان، وہ شخصیت جس نے انہیں خون پسینے سے سینچا، اپنی تمام قوتیں، صلاحیتیں، اپنی ساری رقم زندگی بھر کے ان کی خواہشات کو پوری کرنے میں لگا دی، اگر وہ آج ایک خواہش کرتے ہیں چھوٹی سی تو ہم بہانے بازیاں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں. یہ جرأت ہو گئی ہے ان اولاد کی. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 215 میں یسألونک ماذا ینفقون، اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تو اس کے جواب میں آپ فرمائیے کہ جو بھی تم اپنا مال خرچ کرو اس کا سب سے اولین حقدار تمہارے والدین ہیں. ہمارے مال پر، ہماری رقم پر سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا ہے. اور آج کیا ہے کہ ان اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے برانڈڈ سوٹ، برانڈڈ شوز اور عمدہ سے عمدہ چیزیں کے بہت شوقین ہیں. لیکن وہیں اگر والدین اپنی بڑھاپے
کے سہارے کے لیے ایک چھڑی یا ایک اپنی کمزور نظر کے لیے چشمے کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا؟ تو پھر بہانے بازیاں. نہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس ٹائم، نہ قوت ہوتی ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت کر سکیں. جیسا کہ اس طرح غافل ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ پہلے سنا کرتے تھے کہ باہر کی کنٹریز میں تو ہم بات کر رہے تھے اولاد کی غفلت کے بارے میں کہ اولاد اس قدر غافل ہے کہ آج انڈیا میں بھی اولڈ ایج ہوم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں صرف مہاراشٹر کی بات کریں تو 200 اولڈ ایج ہوم وہاں پر بن چکے ہیں. 200 اونلی ان مہاراشٹر، صرف مہاراشٹر میں. ابھی کچھ مہینوں پہلے کے واقعہ ہے کہ ایک لیڈی ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، کہتی ہیں کہ انہیں تھروٹ کینسر ہوا. ان کی اولادیں تھیں، بیٹا تھا، بیٹی تھی، سب کچھ، لیکن بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا اور جب وہ بیٹی کا سہارا لینے گئی تو بیٹی نے بھی ان کی خدمت سے انکار کر دیا. وہ بے بس اور لاچار ہو کر پھر انہیں اولڈ ایج ہوم کا سہارا لینا پڑا. اس عمر میں یعنی 84 ایئرس اولڈ، 84 سال کی عمر میں انہیں یہ دن دیکھنے پڑے. تو یہ کس کی غفلت ہے؟ یہ اولاد کی غفلت ہے. ہم اب خدمت نہیں کر سکتے. جن والدین نے ایک والد اور ایک والدین نے 12 بچوں کو پالا، کیا یہ 12 بچے مل کر اس والدین کو نہیں پال سکتے؟ جبکہ اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین پر ایک رحمت کی نظر ڈالنے کا اتنا بڑا ثواب بتایا ہے. ترمذی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنی ماں باپ پر ایک محبت بھری رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی ایک مقبول اور مبرور حج کا ثواب بخشتا ہے. تو اس میں لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک دن میں 100 مرتبہ ہم محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، اگر ایک دن میں 100 مرتبہ بھی آپ رحمت اور محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھیں تو بھی تمہارا رب تمہارے تصور سے بہت بڑا اور بہت پاک ہے. تو ایک نظر ڈالنے کا یہ ثواب ہے تو خدمت کا سوچ لیں. اور آج کی اولاد غافل ہے اپنے والدین کی خدمت سے. وہ نظر ایک محبت کی نظر کیا، وہ انہیں بات بات پر جھڑکتی ہے. ایک سوال اگر پوچھ دے تو بتانے کی جگہ ان کو رسوا کرتی ہے. اس کے نتائج کیا ہے؟ اور جان لیں کہ یہ اولادیں اور کیا کر رہی ہیں. یہی نہیں بلکہ جہاں ماں موجود بھی نہ ہو، جہاں پر ماں کی شرکت بھی نہ ہو، وہاں پر بھی ماں کو گالیوں سے تول دیا جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیں، آپس میں گاڑیوں کی ٹکر ہوئی، وہاں ماں کی گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. جہاں پر اگر ہمارے کسی سے بحث مباحثہ ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے، وہاں بھی ماں کی شامت آ جاتی ہے. ماں کو ہم بالکل نہیں بخشتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے غافل لوگوں سے کہہ رہا ہے انی معکم من المنتظرین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 17، کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا سمجھ رہے ہیں غافل لوگ؟ انتظار کرو یہ تم لوگ اس وقت کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ بھی تولے گا اور نیکی بھی تولے گا، گالی بھی تولے گا اور ذکر بھی تولے گا. بس تم انتظار کرو.
اور اولاد کی کرتوتوں کے غفلتوں لاپرواہیوں کی نتائج کیا ہیں کہ ہر گھر میں والدین گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں. جو والدین کبھی اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے, جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ عنایت کیجیے خاص اپنے پاس سے ایک اچھی اولاد, انک انت السمیع الدعاء, اور بے شک آپ دعا کو قبول کرنے والے ہیں. وہ وقت تھا جب اولاد کے لیے والدین دعائیں کرتے تھے, اور آج کیا حال ہے, آج والدین یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے پہلے اس سے اچھا کہ میری اولاد ہی نہ ہو. اور جو والد بے پناہ محبت کرتے ہیں اولاد سے, وہ کہتے ہیں خود کو فوت ہو جانے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اٹھا لے. اور آج جو والدین ابھی بڑھاپے کی اس کگار پہ پہنچے بھی نہیں ہیں, انہیں بھی یہ خوف رہتا ہے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. خوف میں جیتے ہیں یہ والدین. یہ ہے اولاد کی غفلت. اور اس کا ایک اور بھی ریزن ہے کہ سب سے بڑا ریزن, جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا, کہ والدین اولاد کی تربیت سے غافل ہیں. جب تربیت ہی نہیں ہوئی, جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے رشتوں کے حقوق, جب انہیں معلوم ہی نہیں ہے کسی چیز کی اہمیت, تو وہ کس طرح انہیں سنبھالیں گے, کس طرح رشتوں کے حقوق کو ادا کریں گے. اسی طرح ماں باپ اور اولاد کے ساتھ ساتھ گھر میں جو ایک اور رشتے کی بہت پرابلم آ رہی ہے, بہت پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, وہ ہے زوجین کے بیچ, شوہر بیوی کے درمیان اتنی پرابلمس ہیں آج. وہ رشتہ جو سب سے قریبی تعلق کی فہرست میں آتا ہے, اس میں بھی آج بے شمار پرابلمس ہیں. گھر پہنچ کر جہاں شوہر اسٹریس کا پریشر اپنی بیوی پر نکالتا ہے, وہیں بیوی اور اس کی پریشانیوں میں دلجوئی کی جگہ اس کو اور پریشانیاں بتا کر پریشان کر رہی ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم سورہ 30 آیت میں 31 میں کہ اس کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیویاں بنائیں تاکہ شوہر کو سکون میسر ہو, تسلی ہو. لیکن آج بالکل الٹا کر رہی ہیں یہ بیویاں. گھر پہنچتے ہی انہیں پرابلمس بتا کر اس قدر اریٹیٹ کر دیتی ہیں کہ وہ پھر سکون ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جاتے ہیں اور غلط راستے اختیار کرتے ہیں. مجبور کر دیتی ہیں بیویاں انہیں یہ طریقہ اختیار کرنے پر. وہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں, وہ ناجائز تعلقات بناتے ہیں. اور اسی طرح شوہر بھی بیوی کے ساتھ کچھ بہتر طریقے سے پیش نہیں آتے, وہ بھی غافل ہیں بیویوں کے حقوق سے. کیا کہتے ہیں کہ شادیوں کے بعد یعنی نکاح کر کے لائیں تو اسے ہوم میڈ کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں گھر میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے اوپر حق برابر رکھے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے, ترمذی والیوم 1 پیج نمبر 428, جس کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو بہتر اخلاق والا ہو, اور سب میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ کے حق میں بہتر ہو, جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے وہ بہتر ہے. تو آج ہر انسان غافل ہے, بیوی شوہر اس قدر غافل ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نکاح کے بعد اس طرح پیش آتے ہیں جیسے دشمن ہو. کیوں؟ کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی بہتر رشتہ بتایا ہے, کس طرح اس رشتے کو نبھانے کے لیے کہا ہے, نہیں معلوم, غافل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج نہ جانے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں, نہ جانے کتنے دل ٹوٹتے ہیں, نہ جانے کتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. WHO کی رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 2020 میں دل کی بیماری یعنی ہارٹ ڈیزیز کے بعد جو جان لیوا بیماری ہوگی وہ ہے ڈپریشن.
اور آج ان چھوٹی بڑی وجوہات کی وجہ سے طلاق ہو رہے ہیں. طلاق اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ذرا سی بیوی خواہش پوری نہیں ہوئی طلاق, خوبصورتی میں کمی ہوئی طلاق, ایڈجسٹمنٹ میں اگر ہمیں پرابلم ہوئی طلاق. ہر ریزن, چھوٹے بڑے ریزن میں آج طلاق اس قدر ہی فیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ دہلی کی رپورٹ دیکھیں تو بہت ہی حیران ہو جائیں گے. دہلی کی اسٹیٹکس ہے ڈیورس کی کہ 1960s میں پر ایئر یعنی ایک سال میں صرف 1 یا 2 کیس آتے تھے ڈیورس کے, 1 یا 2. پھر یہ غفلت بڑھی, 1980s میں 100 سے 200 کیس پر ایئر آنے لگے. پھر اسی طرح 90s میں 1000 کیس پر ایئر آئے ڈیورس کے. اور پھر حد ختم ہو گئی, غفلت اس قدر بڑھی کہ 2000s میں 9000 کیس آئے پر ایئر صرف دہلی میں, 9000. تو یہ ہے غفلتوں کے نتائج کہ رشتے پامال ہو رہے ہیں, بے معنی ہو گئے ہیں. کتنا غفلت میں ہے, بہت ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور بس اتنے ہی رشتے نہیں, اولاد, والدین, بیوی, شوہر, اتنے ہی رشتے نہیں ہیں بلکہ بہت سارے ایسے رشتے ہیں جن کا ہم پر حق ہے اور اس سے ہم سے پوچھ ہوگی. جیسے کہ حدیث ہے صحیح بخاری والیوم 1 کتاب الجمعہ حدیث نمبر 566, حدیث نمبر 848 اینڈ باب نمبر 566, جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے, اس سے اس کی نگرانی میں دیے ہوئے لوگوں کی بابت باز پرسی ہوگی. یعنی جو بھی جن کا بھی ہم پر حق ہے ان کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی. تو غفلت سے باز آئیں اور ان رشتوں کی قدر و قیمت سمجھیں. اور یہ جو گھر میں اتنے رشتے پامال ہو رہے ہیں ان کو بچائیں. حاضرین, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے. اب ہم اپنا حساب لیں اور جہاں بھی پائیں اپنے آپ کو غافل, جہاں بھی پائیں کہ ہم لاپرواہ ہیں, ابھی سے ہم اپنا حساب لیں اور اپنے آپ کو اس غفلت سے نکال لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک بار جب وقت چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا. کتنی بھی قیمتی چیز کی نہ ہو, دولت, شہرت, یہ پیسے, یہ چاندی, سونا, ہیرے, جواہرات, یہ ایک بار لٹ جائے, چھن جائے, ہو سکتا ہے کہ واپس آ جائے, لیکن ایک بار جب وقت واپس چلا گیا, جب لوٹ کر واپس نہیں آئے گا, وہ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو واپس ہرگز نہیں آنے والا, ہرگز نہیں آنے والا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں. جیسا کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو اور ہمارے بچے بہت ہی بھوکے ہو تو ہم اس ٹکڑے کو پرندے کے سامنے کبھی نہیں ڈالیں گے. اسی طرح اگر بہت تھوڑا سا پانی ہمارے پاس ہو اور ہم بہت شدید ہمیں پیاس لگی ہو, ہم پیاسے ہو, تو ہم کبھی بھی اس پانی سے ہاتھ پیر نہیں دھوئیں گے. اسی طرح ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے اور اس طویل آخرت ہمیں سنوارنی ہے, تو ہم کیوں اسے بیکار کے کاموں میں لگا رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ مسلمان کی شایان شان ہے کہ وہ اپنے اوقات کو بھلائی میں لگائے, خیر کے کاموں میں لگائے, اس میں معمور رکھے اور اس میں کسی قسم کی غفلت, لاپرواہی یا ٹال مٹول نہ کرے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم غفلت میں نہ رہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو صبح شام کے اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں, اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل, کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں رنج و غم سے, اور تیری پناہ مانگتی ہوں
سستی اور کس مندی سے. اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم غفلت میں پڑے رہیں. اللہ تعالیٰ خود اس لیے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر